هدانا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الصلاة على محمد وعلى اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پڑھی ایک اور صلوات پڑھی سامعین محترم، کل کی شب 1445 ہجری کا چاند افق اعظم پر نمودار ہوا۔ اس چاند کا نمودار ہونا تھا کہ ہمارے گھروں میں فضا سوگوار ہو گئی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ فرش ازاں در حقیقت ایک تہذیب ہے جو ہمارے بزرگان نے ہمیں دی، اور اب ہم اسی انداز کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اپنے آنے والے بچوں میں منتقل کر دی جائے۔ 1445 ہجری کا محرم کوئی نیا محرم نہیں ہے۔ اس محرم کے آتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضا خود سوگوار ہے، کہ وہ ایام آپ پہنچے ہیں کہ جس میں جناب زہرا کی کمائی بڑھ گئی۔ جس بی بی نے چکیاں پیس کے حسین کو بالا تھا، در حقیقت اس کمائی کی ہوئی، اس محنت کی ہوئی اولاد کے لٹنے کا وقت پہنچا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ نبی اعظم نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ بی بی میں آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی بھی آئے تو اسے میرے حجرے میں نہ آنے دیجیے گا۔ 2-4 جملے سنیے گا، پھر میں موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ نبی اعظم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ گھر میں ابا عبداللہ وارد ہوئے۔ چاہتے تھے کہ نبی کے حجرے میں چلے جائیں، بی بی ام سلمہ نے روک دیا۔ روایت کہتی ہے کہ نبی کے کانوں میں حسین ابن علی کی آواز پہنچنی تھی، نبی اپنے حجرے سے باہر آ گئے۔ امام حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جناب ام سلمہ سے، بی بی میں نے آپ کو منع کیا تھا کسی کو نہ آنے دیجیے گا، میں نے یہ نہیں کہا تھا حسین کو نہ آنے دیجیے گا۔ امام حسین کو حجرے میں لے گئے اور اپنے سینے پر لٹا لیا۔ سامعین محترم، یہ سینے پر لٹانے کی اس گھرانے کا رواج نیا نہیں ہے۔ کبھی نانا اپنے سینے پہ حسین کو لٹاتے ہیں، کبھی حسین سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ایک بار حضرت جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین کی حیات میں امام حسین پر سب سے پہلے گریا خود رسول خدا نے کیا ہے۔
اور آج اگر میں اور آپ اس پہلی محرم کو یہاں جمع ہوئے ہیں تو در حقیقت سنت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، خالق کائنات کہہ رہا ہے میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، میرا پسندیدہ دین، میرے ساتھ بولیں گے تو بات بنے گی، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یعنی خالق کائنات کو اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو خالق کائنات نے اصول بنا لیا ہے کہ وہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کرے گا۔ یعنی جو چیز پروردگار عالم کو پسند آ جائے گی پروردگار عالم اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دے گا۔ خدا نے واضح اعلان کیا میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتیں ہمارے لیے ضروریات ہیں، اسی طریقے سے دین بھی ہمارے لیے ایک ضرورت ہے، دین بھی ہمارے لیے ایک احتیاج ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سنو انسانو، ہم نے تمہیں شکم مادر سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جعل لکم السمع، ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، ہم نے تمہیں بصارت دی ہے، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے تاکہ تمام قوتیں سے مل کے علم کو حاصل کرو، ہماری بارگاہ میں حدیہ تشکر کو پیش کرو۔ یعنی خالق کائنات نے واضح فیصلہ کر دیا کہ جو بھی شکم مادر سے دنیا میں آیا وہ جاہل آیا، اور جاہل کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت۔ ہدایت ہو نہیں سکتی جب تک ہادی نہ ہو۔ ہادی لے کر کیا آئے گا؟ ہادی لے کر آئے گا خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ دین، میرے اور آپ کے پاس۔ یعنی انسان کی ضرورت دین ہے، اسے پورا کرے گا ہادی، اور اب جو ہادی کی ہدایت پر عمل کر لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی واضح بات ہے کہ عزیزان محترم، دین آئے گا، لے کر آنے والا ہادی ہوگا۔ ہادی کی اتباع کی جائے گی، دین ہمیں مل جائے گا۔ ہادی کو چھوڑ دیا جائے گا، دین رہ جائے گا۔ یعنی اگر ہم ہادی کی اتباع نہ کریں تو دین مشرق میں، ہادی مغرب میں۔ اگر دین کو چھوڑ دیا جائے تو دین مشرق میں، ہادی مغرب میں۔ ہادی کو چھوڑ دیا جائے تو ہادی مشرق میں، دین مغرب میں۔ یعنی دونوں چیزیں الگ ہو جائیں گی۔ اب اگر دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ہادی کو اور دین کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا میں اپنے پاس تمہارے لیے دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے میرا قرآن جو مجھ پر نازل ہوا، اور ایک ہے میری اطاعت۔ اگر دونوں کو ساتھ رکھو گے تب تم کمال پر پہنچ سکتے ہو۔ اگر دونوں کو جدا کر دو گے، جیسا میں نے کہا اگر تم ہادی کو مشرق میں رکھو، قرآن کو مغرب میں رکھو، تو نہ تمہیں قرآن سے کوئی نتیجہ ملے گا، نہ تمہیں دین سے کوئی نتیجہ ملے گا، اس لیے کہ یہ ہادی ہی در حقیقت اصل دین ہے۔ دین حاصل نہیں ہو سکتا اگر ہادی کی اتباع نہ کی جائے۔ اور اب ہادی آئے گا تو اپنے بعد والے کو معین کر کے جائے گا۔ عزیزان محترم، یعنی اگر میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آنے والا ہوں اور مثال کے طور پر میرے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور میں بانیان سے کہوں بھائی میں آج نہیں آ سکتا، میں کسی اور کو آپ کے یہاں بھیج دوں گا، تو یہ بانیان نے معین نہیں کیا، میں نے معین کیا ہے کہ یہاں کس کو بھیجنا ہے۔ جب میں یہاں نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں کوئی اور تھا جو آپ سے خطاب کر رہا تھا۔ یعنی ظاہری طور پر میں موجود نہیں تھا، خطاب کرنے کے لیے کوئی اور خطاب کرنے کے لیے موجود تھا۔ تو ظاہری طور پر جب ہادی چلا جائے گا تو ہادی اپنے بعد والے کو معین کر کے جائے گا۔ اور یہ ہماری کتابوں میں واقعہ نہیں لکھا، نبی نے 2 مرتبہ لوگوں کو لوگوں کا بھائی بنایا، ایک مرتبہ مکے میں بھائی بنایا، ایک مرتبہ مدینے میں بھائی بنایا۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ نبی اعظم نے مکے میں اور مدینے میں
حرکات و سکنات دیکھ کر، صفات دیکھ کر ایک دوسرے کو دوسرے کا بھائی بنایا. یعنی نبی نے یہ دیکھا کہ ان کے آنے والی زندگی کی منصوبہ بندی کیا ہوگی، اور اس منصوبہ بندی کے تحت نبی نے کیا یہ کہ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب جملہ آپ کے حوالے، پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا، دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنایا، یعنی مغرب کو مشرق کا بھائی بنایا، مشرق کو مغرب کا بھائی بنایا. آپ پہنچے نہیں ہیں. نبی نے مشرق کو مغرب کا بھائی بنایا، یعنی نبی جانتے تھے آنے والے وقت میں یہ چوری کریں گے، یہ کسی کا حق کھائیں گے، یہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے دین اس مرحلے تک پہنچ جائے گا کہ حسین کو میدان میں آنا پڑے. نبی یہ بات جانتے تھے، اس لیے نبی نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا. اور جب نبی بھائی بنا چکے تو اب تاریخ نے لکھا کہ نبی نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر المومنین بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں. نبی اعظم امیر المومنین کے قریب گئے، کہنے لگے یا علی کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. بھائی نہیں. نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا ہو اگر تم بھی میرے صحابی ہوتے تو میں تمہیں کسی صحابی کا بھائی بنا دیتا. اگر تم بھی میرے صحابی ہوتے میں تمہیں کسی کا بھائی بنا دیتا، لیکن میں کیا کروں؟ یا علی آپ میرا نفس ہیں، آپ میرے وصی ہیں. پھر نبی نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. عزیزان محترم، نبی نے بھائی بنایا تھا دنیا تک. دنیا میں جو جس کا بھائی بنا، بھائی مر گیا، بھائی ختم ہو گیا، لیکن یہ واحد رشتہ ہے. نبی نے بتایا میدان محشر میں سب کا سب سے رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن علی کا اور میرا رشتہ باقی رہے گا. سب کا رشتہ سب سے ختم ہو جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. لیکن نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی ایک رشتہ باقی رہے گا. یا علی تو وہاں بھی میرا بھائی ہوگا. نبی نے معین کیا اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد ہادی ہے. جان محترم، ہر مرحلے پر نبی نے معین کیا اگر میں نہیں تو میرے بعد یہ، اگر میں نہیں تو میرے بعد یہ. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک نبی اعلان کرتے رہے اگر میرے بعد کوئی ہے تو وہ علی ہے. اگر میرے بعد کسی سے دین پوچھنا ہے تو وہ علی ہے. اگر تم کسی غیر کے دروازے پر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ، اور وہ غیر بھی اگر کبھی بھٹک جائے گا تو کسی اور کے دروازے پر نہیں جائے گا، علی کے دروازے پر آئے گا، کسی اور کے دروازے پر نہیں جائے گا. عزیزان محترم، ہر مرحلے پر نبی نے واضح کیا میں نہیں میرے بعد علی، میں نہیں میرے بعد علی. یہ نبی ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں. اور عزیزان محترم، میدان غدیر میں تو حد ہی ہو گئی. نبوت نے امامت کو بلند کر لیا، اور امامت کو بلند کر کے نبی نے واضح کیا من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا. میں اگر تمہارا مولا ہوں تو یہ علی بھی تمہارا مولا ہے. میں اگر تمہارا دوست ہوں تو علی بھی تمہارا دوست ہے. بھائی ترجمہ ممکن نہیں بنے گا. دوستی کے لیے ہم آنگی چاہیے ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر میں واصف صاحب سے دوستی کرنا چاہوں تو ضروری ہے کہ واصف صاحب بھی مجھ سے دوستی کرنا چاہیے، تب جا کر ہم دوست کہلائیں گے. میں معاشرے میں کہیں کھڑا تھا، کسی نے کہا واصف آپ کے دوست ہیں، میں نے کہا جی میرے دوست ہیں. اسی اسنا میں آ گئے، فلاں شخص نے سوال کیا کہ یہ اکبر صاحب آپ کے دوست ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون ہے. اب مجھے بتائیے غدیر کے میدان میں کم از کم 1,00,000 اصحاب رسول تھے. بھائی آپ کے بقول تو نبی کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، تو
اب یہ بتائیے کہ نبی کو 1,00,000 اصحاب کی دوستی یاد رہے گی؟ بھائی کیا نبی کو 1,00,000 اصحاب کی دوستی یاد رہے گی؟ بھائی اگر آپ کی بات مان لی جائے تو آپ کو ہی صرف 4 صحابیوں کے نام یاد ہے نہ کبھی آپ 4 سے باہر نکلے اور 4 میں بھی آپ نے فوقیت 3 کو دی. بھائی 4 میں بھی آپ نے فوقیت 3 کو دی، یعنی آپ 3 صحابیوں کو ہی جانتے ہیں بس، اور 3 کی ہی فضیلت پہ بات کرتے ہیں جبکہ کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. بھائی ممبر سے فضائل ان کے پڑھے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی فضیلت آئی ہو، جن کی برائیاں تاریخ میں بھلی پڑی ہوں، ان کی فضیلت ممبر سے کیسے بیان کی جائے گی؟ واضح بات ہے. تو من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، اگر جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب مثال کے طور پر 2 دوستوں میں بحث ہو جائے، وہ بحث ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک ہو ہمارا ٹنٹن سنی، ایک ہو ہمارا شیعہ، اور دونوں میں بحث یہ چھڑ جائے کہ بھائی مولا کا مطلب کیا ہے. اب یہاں سے شیعہ کہتا رہے بھائی مولا کا معنی ہے سردار، اور یہاں سے ہمارا سنی کہتا رہے بھائی مولا کا معنی ہے دوست. یہاں سے پھر ہمارا شیعہ کہے بھائی مولا کا معنی ہے سردار، آقا. یہاں سے پھر سنی کہے بھائی مولا کا معنی ہے. اور پوری رات اس لفظ مولا پر بحث کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے، اور ہمارا سنی بھائی کہے کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں، مثال کے طور پر واپس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بحث کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، اور مثال کے طور پر جب وہ ٹول پلازا کراس کرنے میں انہیں کال کروں، دوست کال کرے گا بھائی واپس آ جائیے، سرکار میں تو ٹول پلازا کراس کر چکا ہوں، اب واپس آنا ممکن نہیں ہے. کہا نہیں آپ کو دوستی کا واسطہ ہے، آپ واپس آ جائیے، آپ کو دوستی کا واسطہ ہے. سارے واسطے دے دیے گئے، وہ بیچارہ نوری آباد سے واپس کراچی آیا وفدوں اور آ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو ہم یہ کہیں سرکار ہم نے آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں. آپ کو ہم نے اسی لیے بلایا ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں. تو عزیزان محترم اسی وقت جوتا نکال کے مارے گا کہ اس لیے مجھے واپس بلایا ہے کہ تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں. یعنی اصل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جب بجبہ آگے نکل گیا تھا نبی نے واپس بلایا، پیچھے رہ گئے تھے انتظار کیا. یعنی نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بارگاہ ہمیں نہ غلو چلے گا نہ تشریف چلے گی، درمیان کا نقطہ تمہارے لیے ہے. عزیزان محترم نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں نہ علی اللہ ہے نہ علی رضی اللہ ہے، بلکہ نبی نے یہ بتایا کہ عزیزان محترم غدیر کے میدان میں یہ بات تم واضح سن لو کہ نہ علی اللہ نہ علی رضی اللہ، بلکہ علی اللہ کا ولی ہے، علی ولی اللہ. یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی نے ان کو واپس بلایا. بھائی جو چلے گئے تھے انہیں جانے دیتے، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کر لیتے. کہ نہیں انہیں بھی واپس بلاؤ، انہیں بھی ان کا بھی انتظار کرو، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے پھر اعلان ہوگا. کیا کیا نشانیاں دنیا غدیر کی چھوڑے گی، کیا کیا. سرکار ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ نہیں دیکھا تھا، علم نجھل لہو عینین قرآن نے کیوں کہا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. قرآن مجید نے آنکھوں کے لیے کیوں کہا؟ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی. شاید اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے ہم نے تمہیں بینائی دی تھی، بعد میں تم مکر گئے کہ ہم نے تو یہ چیز نہیں دیکھی تھی. اور تاریخ نے لکھا جو جو مکر گیا تھا خدا نے واقعاً ان سے بینائی لے دی. یعنی جو دیکھ کے مکر گیا تھا خدا نے بینائی واپس لی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے تمہیں 2 موڑ دیے. یہ خالق کائنات نے انسان کو اتنی نعمتیں دی، اور اگر اللہ بات کر رہا ہے تو آنکھوں پر کر رہا ہے، ہونٹ پہ کر رہا ہے. انہی ہونٹوں سے تم نے کہا تھا بخن بخن لگا جب نبی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو نبی نے اپنا وسیع معین کر دیا ہے.
قرآن کی کوئی آیت بھی بے فضول نہیں ہے. قرآن مجید کی ہر آیت، ہر لفظ ہدایت ہے. ہر لفظ، ہر آیت، ہر حروف قرآن مجید کا ہدایت ہے. کیا کیا نشانیاں چھوڑے گی؟ نبی نے ممبر بھی ایسا بنایا کہ جب بھی اونٹ کو دیکھو گے یاد آئے گا ہاں نبی نے کوئی غدیر میں اعلان کیا تھا. جب بھی دھوپ تیز ہو جائے گی تم جلنے لگو گے تو یاد آئے گا کہ ہاں حج سے واپسی پر کوئی اعلان ہوا تھا. بھائی آپ تمام لوگ بھی ٹریولنگ کرتے ہیں، ہم بھی ٹریولنگ کرتے ہیں. اپنے گھر سے بول کے میں نکلا کہ مثال کے طور پر صبح کسی کام سے جا رہا ہوں، رات کو 10 بجے تک گھر آ جاؤں گا. آج رات کو 10 بجے بول کر گیا تھا، پرسوں رات کو 10 بجے واپس آیا. سب ٹریولنگ کرتے ہیں. اب جب پرسوں رات کو میں واپس آؤں گا تو سب سے پہلا سوال میرے گھر والے مجھ سے کیا کریں گے؟ کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کیا ماجرا ہو گیا؟ کیا ہوا تھا جو دیر ہو گئی؟ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو 18 ذی الحجہ کو گھر پہنچنا تھا، جب وہ 22 کو پہنچے ہوں گے تو گھر والوں نے تو پوچھا ہوگا بھائی آپ کو تو 18 کو آنا تھا، آپ دیر سے کیوں آئے؟ کسی کو 12 کو پہنچنا تھا، کسی کو 13 کو پہنچنا تھا. یعنی یہ سب کے سب پہنچے 18 کے بعد گھر. اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ویسے ہی گھر والوں نے پوچھا میاں آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ تو فوراً سے تمام لوگوں نے اپنے گھر والوں سے کہا وہ میدان غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا. وہ میدان غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا. ان کی مولائیت دیکھنے کے لیے نبی نے ہمیں بلایا تھا، اسی لیے ہمیں گھر آنے میں دیر ہو گئی. یعنی ایک ہی وقت میں جب کئی لوگ گھر پہنچے ہوں گے، کئی باپ گھر پہنچے ہوں گے، کئی بیٹیاں گھر پہنچی ہوں گی، کئی بیٹے گھر پہنچے ہوں گے، تو ان سب نے اپنے گھروں میں کہا ہوگا اور نبی نے غدیر میں اس لیے روکا کہ ہم علی کی مولائیت دیکھ کے گھر جائیں. میران محترم، دین کامل ہوا غدیر میں اور دین کو بچایا حسین بن علی نے کربلا. دین کو کمال پر پہنچایا خدا نے غدیر میں، اور دین کی حفاظت کی حسین بن علی نے. کس طرح سے حفاظت کی؟ روایت کہتی ہے کہ نبی اعظم کے ایک زانو پر ابا عبداللہ تشریف فرما تھے اور نبی کی گود میں امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ نبی نے امام حسن مجتبیٰ کے لبوں کا بوسہ دیا اور امام حسین کی گردن کا بوسہ دیا. جب بوسہ دے چھوڑنے کا تو ابا عبداللہ اپنی ماں کے پاس آئے، کہا اماں نانا نے میری گردن کا بوسہ دیا ہے. بیوی نے سب پہ چادر لی، نبی اعظم کی خدمت میں آئی، کہا بابا کیا ماجرا ہے، آپ نے حسن کے لبوں پہ بوسہ دیا، حسین کی گردن پہ بوسہ دیا. نبی نے کہا سیدہ ابو الحسن کو بھی بلا لیجیے. ابو الحسن کو بلایا گیا. اب نبی نے بتانا شروع کیا. نبی نے کہا بیٹی ایک وقت آئے گا آپ کے بڑے بیٹے کو زہر دیا جائے گا. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو جائے مجلس تمام. بیٹی میں بہت آہستگی سے پڑھ رہا ہوں، بیٹی لبوں کا بوسہ اس لیے لیا کہ آپ کے بیٹے کو زہر دیا جائے گا.
گردن کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا بیٹی آپ کے اس بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ فوراً سے نبی نے سوال کیا بابا کیا میں موجود ہوں گی؟ کہا نہیں سیدہ، نہ آپ موجود ہوں گی، نہ علی موجود ہوں گے، نہ حسن مجتبیٰ موجود ہوں گے، نہ میں موجود ہوں گا۔ تو بی بی نے پوچھا بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ اس جملے کے بعد تو آپ کی صدائے گریہ بلند ہو جانی چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ سوال کیا بابا میرے اس لال پہ روئے گا کون؟ تو فوراً سے نبی نے کہا سیدہ پروردگار عالم میں قوم کو خلق کرے گا، وہ قوم آپ کے بچے پہ گریہ کرے گا۔ عزیزان محترم، بس تاریخ نے لکھا ایک بار ابا عبداللہ نے الوداع کہا مدینے کو، اور جب مدینے کو الوداع کہہ دیا نا اور قافلہ چلنے لگا تو روایت کہتی ہے کہ بیویوں کے جھرمٹ میں ایک بی بی قافلے کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ ابھی قافلہ مدینے کے اندر تھا، باب الحوائج مولا نے آ کر سرکار ابا عبداللہ کو بتایا کہ مولا وہ بیویوں کے جھرمٹ میں ایک بی بی آ گئی ہے قافلے کے پیچھے، ایک بی بی آ گئی ہے قافلے کے پیچھے۔ تو مولا نے کہا کہ اس قافلے کو وہیں روکو، ہم اپنا گھوڑا لے کر آ رہے ہیں۔ ابا عبداللہ اس جھرمٹ کے قریب آئے، دیکھا مولا کی بیٹی، اجرکم اللہ، آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ مولا کی کون سی بیٹی؟ مولا کی وہ بیٹی کہ جس نے خط بھیجا روزے عاشور اپنے بھائی کے، جناب صغرا۔ کہا بابا آپ جا رہے ہیں، آپ چلے جائیے، لیکن کچھ دیر کے لیے مجھے علی اصغر دے دیجیے، میں کچھ باتیں اپنے بھائی سے کر لوں۔ ایک بار مولا نے علی اصغر دیا، اللہ جانے بہن نے بھائی کے کان میں کیا کہا۔ اب ہر بیوی چاہتی ہے کہ اصغر آ جائے، لیکن عزیزان محترم علی اصغر کسی بیوی کی گود میں نہیں آتے۔ ایک مرتبہ اب عبداللہ آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر لپک کے فوراً حسین کی گود میں آ گئے۔ مجھے لگتا ہے امام حسین نے علی اصغر کے کان میں کہا ہوگا ارے بیٹا کیا تیر کھانے کربلا ساتھ لے چلے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک بار قافلہ آمادہ ہوا، ایک بار قافلہ 28 رجب کو نکلا۔ 28 رجب کو نکلنے والا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلا کے پوچھا اے لوگوں یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ ارے کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ ارے ایک بوڑھا آگے بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا حسین اسے کربلا کہتے ہیں۔ فوراً سے عباس کو کہا عباس بس یہی خیمے لگاؤ، ہم یہی شہید کیے جائیں گے اور محشر میں یہی سے اٹھائے جائیں گے۔ بس ایک بار مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، زمین خریدی اور ایک بار جوانوں کو بلا کے کہا دیکھو کچھ دن کے بعد ہم شہید کر دیے جائیں گے، یہ زمین ہم نے تمہیں دے دی، بس ایک کام کرنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ عزادارو بس تاریخ نے لکھا ایک بار جوان چلے گئے، مولا نے عورتوں کو بلایا، کہا دیکھو تم کا پانی بھرنے جاؤ گی نا، اگر تمہارے جوان لاشوں کو نہ دفنائے ارے تم آنا ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ تاریخ نے لکھا جب یہ عورتیں بھی واپس چلی گئی نا، مولا نے بچوں کو بلایا، کہا ہے بچوں اگر تمہارے بڑے ہمارے لاشیں نہ دفنائے ارے کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ ارے ہائے غربت حسین ابن علی،
کوئی لاشا دفنانے والا نہیں تھا۔ ارے جب مولا معجزے سے پہنچے، مولا سید سجاد ایک لاشے پر جاتے ہیں، دوسرے لاشے پر جاتے ہیں، سارے لاشیں دفنا دیے گئے۔ ایک بار بنی اسد سے کہا ارے نہر کے کنارے چلو، ایک چادر لے آنا، ارے میرے چچا کا لاشا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد وال محمد کا بانیان کی تمام حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد وال محمد کا حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔